الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك نور الله. پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 50 بار درود پاک پڑھے تو روز قیامت اس سے میں مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انسان کے وجود میں دو اہم چیزیں ہیں، اگر وہ اسے صحیح استعمال کرے تو وہ دو چیزیں اسے جنت کی طرف لے کے جائیں گی. اگر ان کا غلط استعمال کرے تو معاذ اللہ یہ چیزیں اسے جہنم کی طرف لے کے جائیں گی. اگر صحیح استعمال کرے تو یہ دو چیزیں اسے جنت میں لے کے جائیں گی. اور اسے حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا یہ کون سی دو چیزیں ہیں. اس کے متعلق سنتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ عز و جل نے دو جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کی شر سے بچا لیا تو وہ جنت میں داخل. اور حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی دو جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. یعنی ان دو چیزوں کی حفاظت کریں گے، انہیں صحیح استعمال کریں گے تو یہ جنت میں لے کے جائیں گے. اگر ان کا غلط استعمال کریں گے تو یہ جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. میں ایک اور حدیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جو لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کرے گا. یعنی ایسے عمل کے بارے میں پوچھا گیا جو لوگ کریں گے اس عمل کو تو وہ کثرت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. اس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل سے ڈرنا. یعنی اس کی وجہ سے لوگ کثرت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. کس وجہ سے؟ اللہ رب العزت سے ڈرنے کی وجہ سے. اور نمبر 2 حسن اخلاق یعنی اچھے اخلاق. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے جہنم میں داخل کرنے والے چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منہ اور شرمگاہ یعنی جس کی وجہ سے انسان جہنم میں داخل ہوں گے وہ کثرت کے ساتھ داخل ہوں گے. وہ کیا دو چیزیں ہیں؟ زبان اور شرمگاہ. اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کون سی چیزیں لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کریں گی؟ کون سی چیزیں لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کریں گی؟ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور خوش اخلاقی ہے. یعنی ان دو عملوں کی وجہ سے لوگ کثرت کے ساتھ زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے. ایک اللہ رب العزت سے ڈرنا اور نمبر 2 حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا. اور فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تم جانتے ہو کہ کون سی چیزیں لوگوں کو کثرت سے جہنم میں داخل کریں گی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ منہ یعنی زبان اور شرمگاہ ہے. ان دونوں کی حفاظت کرنے والے کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ضمانت دی. کس چیز کی ضمانت دی؟ جنت کی ضمانت دی. آئیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھے دو چیزوں
کی ضمانت دے، یعنی جو مجھے دونوں جبڑوں اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی جو ان دو چیزوں کی ضمانت دے گا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ اور امام حافظ شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح بخاری شرح صحیح بخاری میں اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، دو جبڑوں کے درمیان والی چیز سے مراد زبان ہے، اور ٹانگوں کے درمیان والی چیز سے مراد شرمگاہ ہے، اور حفاظت کی ضمانت دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان انہیں رب تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے بچنے کا پکا ارادہ کرے، مثلا زبان سے وہی کرے جو ضروری ہو اور بیکار باتوں سے بچے، اسی طرح شرمگاہ کو حلال جگہ استعمال کرے اور اسے حرام میں مبتلا ہونے سے بچائے۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ہم نے سنا کہ یہ دو چیزوں کی ضمانت مانگی گئی، اور زبان کی غلط استعمال کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے، اور شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو ہمیں ان دونوں چیزوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھنی چاہیے، اور زبان سے علم دین دوسروں کو سکھانا چاہیے، نیکی کی دعوت دینی چاہیے، لوگوں کو برائی سے منع کرنا چاہیے، نیکی کی کاموں میں زبان کو استعمال کرنا چاہیے۔ زبان ہلے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہلے، نہ کہ نافرمانی میں۔ اگر یہ زبان نافرمانی میں ہلے گی تو یہ آپ کی زبان ہلنا آپ کو جہنم کی طرف لے کے جائے گی۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے آئے نیت کریں کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے شرمگاہ کا اور زبان کو صحیح جگہ استعمال کریں گے، جہاں شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے وہاں ہی استعمال کریں گے، اور جہاں ہمیں حکم نہیں دیا وہاں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے ہمیں زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں محبوب کا صدقہ بلا حساب داخلہ نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔